خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، ویسے بھی آفیشیل ہماری چھٹی ہوتی ہے، لیکن ایک اہم مدے پر میں خاص طور سے آج بات کر رہا ہوں، جس کو لے کر میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 دن سے سوشل میڈیا پر کچھ غلط انداز میں بھی کمنٹس کیے جا رہے ہیں، جس کو لے کر کافی دل دکھ رہا ہے کہ آج تک ہم لوگوں کی ذہنیت جو ہے ابھی تک صحیح انداز میں سنور نہیں پائی ہے، یا ہم اپنے آپ کو صحیح اعتبار سے ابھی بھی ڈھال نہیں پائے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمزوری یقیناً ہے۔ حالانکہ یہ خبر میرے پاس پہلے سے آ گئی تھی، کیونکہ ثنا خان کا جہاں تک تعلق ہے، اور ثنا خان اس سے جس جوان عالم دین نے نکاح کیا ہے، شادی کیا ہے، جناب محترم انس صاحب، یہ میرے قریبی لوگوں میں سے ہے، بہت قریبی لوگوں میں سے ہے۔ میں سب سے پہلے تو محترم انس صاحب کو اور ثنا خان کو، اس جوڑے کو دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے میں وائرل نیوز لائیو کی جانب سے، میری اپنی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے پہلے آپ کو آپ کی اس شادی پر، آپ کے اس نکاح پر بے انتہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کو دعائیں دیتا ہوں، اور یہ دعا ضرور دوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں خوب خیر، خوب برکتیں اللہ نصیب فرمائے، آپ کے اس جوڑے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اور آپ کی نسلوں میں اللہ دین کے دائی اور دین کے شیدائی پیدا فرمائے۔ جی عظیم، 2 دن سے میرے پاس خبر تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر یہ خبر نہیں ڈالا تھا۔ جناب انس صاحب میرے قریبی ہے، اور وہاں انکلیشور میں جتنے میرے لوگ ہیں، انہوں نے جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اس سے بھی اور زیادہ تصویریں، ویڈیو، ساری چیزیں میرے پاس تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس خبر کو نہیں ڈالا تھا۔ لیکن آج میں مجبوراً ڈال رہا ہوں، کیونکہ اس نکاح کو لے کر، اس شادی کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگ کچھ غلط انداز میں کمنٹس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا مزاحیہ یا مذاق کے انداز میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ثنا خان، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس دنیا سے یہ بیٹی نکل کر آئی ہے، میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عام طور سے شوبز کی یہ دنیا اور گلیمر کی یہ دنیا جو ہے، ایسی چکا چوند، ایسی پر رونق ہوتی ہے کہ لوگ اس میں جانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ایسی چکا چوند والی دنیا کو، ایسی پر رونق اور حسین، جس کو دنیا حسین سمجھتی ہے، ایسی حسین دنیا کو ٹھکرا کر، لات مار کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تمام دنیاوی چیزوں کو، دولت کو، شہرت کو، عزت کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، اور ایک اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اور نبی کے پیغام کو سمجھتے ہوئے زندگی کو غلط راہوں سے پوری طریقے سے موڑ لینا اور دین کے قریب آ جانا، کوئی یہ ہنسی کھیل نہیں ہے۔ ثنا خان، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ہم تمام علماء کرام آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ نے جس دنیا کو چھوڑا ہے، آج بھی ہمیں احساس ہے کہ آج بھی، میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ آج بھی کئی بیٹیاں، ہماری کئی بہنیں جو مسلمان ہیں، میں بلکہ میں تو صرف مسلمان کی بات بھی نہیں کروں گا، میری جو ہندو بیٹیاں، ہندو بہنیں بھی وہاں پر ہے، ان کی زندگیاں اس دنیا میں کیسی ہے، اور کس طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار کیسز سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگیوں سے پریشان ہو کر آتم ہتیا اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اور پوری زندگی کھلواڑ بن رہی ہے۔ آج میں ان ہندو بیٹیوں، ہندو بہنوں کی بھی فکر کرتے ہوئے کہوں گا کہ آج بھی کئی ایسی بیٹیاں ہیں جو اس شوبز کی دنیا میں اور اس دنیا میں اپنی زندگی کا سکون کھو چکی ہے، اور یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ کئی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنی ریئل لائف بھی کھو چکی ہے۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بیٹیوں پر، ان بہنوں پر، ان قوم کی لاڈلیوں پر محنت کرنا، ان کو دین کی دعوت دینا، ان کو اچھائی کی طرف، خیر کی طرف بلانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے دن ہم کو بھی پکڑا جائے گا۔ مگر افسوس کہ اگر ایک بیٹی، ایک بہن اگر اس گندی، اس برائیوں کے دلدل سے نکل کر اگر اچھائی کی طرف آ جاتی ہے،
اور پھر اس نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. وہ اتنی بڑی دنیا میں رہنے والی اور ایک الگ دنیا میں رہنے والی, اس نے سب سے پہلے تو مبارکباد کی مستحق ہے اس بات پر کہ اس نے اس دنیا کو ٹھکرایا, لات ماری اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئی اور خیر کی طرف آئی, نیکیوں کو اس نے اختیار کیا. پھر دوسرا قدم جو اس نے اٹھایا, اس پر پھر میں اس سے پھر مبارکباد دیتا ہوں. اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کہ اس بیٹی نے جو دوسرا قدم اٹھایا ہے, ایک دیندار گھرانے کے دیندار بیٹے سے, ایک عالم بیٹے سے, ایک دیندار گھرانے کی وہ بہو بنی اور ایک دیندار, ایک عالم دین انس سے انہوں نے شادی کیا ہے. اپنی زندگی کا جو اگلا مرحلہ ہے صرف وہاں سے نکلی ہی نہیں ہے, بلکہ اس نے اپنا جیون ساتھی, اپنی زندگی کا ساتھی بھی اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ ایک عالم دین کو بنایا ہے, ایک بادشاہ سنت رسول جس کے چہرے پر, جس جوان کے چہرے پر سجی ہے, اس کو اپنا جیون ساتھی بنایا ہے. آج ثنا خان نے یہ قدم اٹھایا ہے. میں بالکل دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کہ آج ہماری قوم کی کئی دیندار گھرانوں کی بھی بیٹیاں ایسی ہوگی جو کسی بڑی داڑھی والے یا داڑھی والے نوجوان کو اپنا شریک حیات, اپنا شوہر بنانا پسند نہیں کرتی, کیونکہ اس کے چہرے پر سنت رسول ہے. ثنا خان کو دیکھو کہ اس نے جس کے چہرے پر سنت رسول ہے اور جو ایک عالم دین ہے, اس کو اپنی زندگی کا شریک حیات بنایا اور ساتھی بنایا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پھر اس پر الگ الگ کمنٹ کرنا اور اس کی مذاق بنانا. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, یاد رکھو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی غلط دنیا کو چھوڑ کر آتا ہے, یا کوئی کفر سے اسلام کی طرف بھی آتا ہے, یا کوئی غلط چیزوں کو چھوڑ کر اگر واپس آتا ہے, اور اگر ہم اس کو اس کی پرانی چیزوں پر اگر اس کو ٹارگٹ کریں گے, نشانہ بنائیں گے, یا اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائیں گے, تو حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اس طرح گھٹیا کسی کے ساتھ حرکت کی تو ہم اس وقت تک کہ ہمیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. تو ثنا خان نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے اس قدم کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ اس کو بالکل عزتوں کا تاج پہنایا جانا چاہیے. اور اس قدم نے تو دنیا کو حیران کر دیا, فلم انڈسٹری کو حیران کر دیا, بالی ووڈ کو حیران کر دیا کہ ثنا خان نے صرف گندی دنیا کو چھوڑا نہیں, بلکہ اسلام کے قریب آئی, دین کے قریب آئی, قرآن کے قریب آئی, نبی کی طریقوں کے قریب آئی, اور اس کے بعد ایک دیندار عالم دین اور سنت رسول جس جوان کے چہرے پر سجی ہے, اس کو اپنا شوہر بنایا, اس سے نکاح کیا. اور یاد رکھو, بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہے, مسجد میں نکاح ہوا ہے. ثنا خان نے جب پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی, اور نکاح اور بھی نبی کی زندگی میں ملتا ہے کہ جمعہ کو نکاح کیا ہے, تو ثنا خان نے جمعہ کے دن کو سلیکٹ کیا. جمعہ کے دن نکاح ہوا, مسجد میں نکاح ہوا, اور ملک کے بڑے عالم دین, بڑے بزرگ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب نے ثنا خان کا اور مولانا انس صاحب کا نکاح پڑھایا. جی, اور جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے اس پر جو کمنٹ کر رہے ہیں, یاد رکھیں مولانا کلیم صدیقی صاحب نے بھی صاف طور سے کہا ہے اس کے بارے میں. کلیم صدیقی صاحب کی بھی آڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ویڈیو انہوں نے نہیں بنوایا ہے, جو وہ لوگ وہاں شریک تھے وہ اس بات کی گواہ ہے. کسی نے چپکے سے نکال کر 10 سیکنڈ کی بھی نہیں ویڈیو ہے اور اس کو وائرل کر دیا کہ جب مولانا انس صاحب اپنی بیوی کے ساتھ میں زینے سے اتر رہے ثنا خان کے ساتھ, اس ویڈیو کا وائرل کر دیا. اور ایک میٹھا کھلانا ان کے وہاں ایک رسم ہے, تو وہ کچھ میٹھا کھلا رہی ہے, وہ 5 سیکنڈ کا ویڈیو وائرل کر دیا. لوگ اس کو بھی لے کر کمنٹ کر رہے ہیں, غلط انداز میں کمنٹ کر رہے ہیں. یہ گھٹیا حرکتیں چھوڑو, یہ گندی حرکتیں چھوڑو, اور کوئی خیر کی طرف آ رہا ہے تو اس کو لاؤ, اس کو قبول کرو. اور انس صاحب نے جس طریقے سے یوں سمجھے کہ ثنا خان پر بھی محنت کی ہے, اور پھر ثنا خان ان کی زندگی کا ساتھی بنی ہے. ہم اس پر محترم انس صاحب کو, ان کی بیوی ثنا خان کو, دونوں خاندانوں کے پریوار کو ہم دل کے گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہیں, اور دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی خیر, عافیت, امن اور سکون کے ساتھ اللہ ان کو نصیب فرمائے, ان کے نسلوں میں دین کے دائی اور دین کے شیدائی پیدا فرمائے. اور پھر آخر میں یہ بھی پیغام دوں گا کہ اور بھی ہماری بہنیں جو اس دنیا میں اس دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, ان کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں, ان تک کہ ہم دین کی دعوت کیسے پہنچا سکتے ہیں, ان تک کہ ہم خیر کی دعوت کیسے پہنچا سکتے ہیں, گناہوں کے اس دلدل سے انہیں کیسے نکال سکتے ہیں, اس کی فکر کریں, ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم سب کی پکڑ ہوگی. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے.